بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چھلاوا پرسرار سایہ۔ یہ کہانی 10 سال پہلے کی ہے، جب میرا خاندان پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے آیا تھا۔ میرے والدین نے شہر سے گاؤں منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ یہاں کے پرسکون ماحول میں زندگی گزار سکیں۔ ہمارے پاس ایک پرانا وسیع مکان تھا جس کے ساتھ کھیت اور باغیچہ تھا۔ گاؤں کے لوگ اس مکان کو چھلاوے کا گھر کہتے تھے۔ یہ نام سن کر ہم حیران ہوتے تھے، لیکن والدین نے اسے محض دیہاتی عقیدے کا نتیجہ سمجھا اور اسے نظر انداز کیا۔ پہلی رات جب ہم گھر میں آئے، ہر چیز معمول کے مطابق تھی۔ ہم تھکے ہوئے تھے اور جلدی سونے چلے گئے، مگر رات کے آخری پہر اچانک مجھے کسی چیز کا احساس ہوا، جیسے کوئی میرے کمرے میں ہو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے کچھ نہیں تھا، مگر کمرے کی کھڑکی کھل رہی تھی، حالانکہ اسے میں لاک کر کے سویا تھا۔ میں نے کمرے کی لائٹ جلائی اور اٹھ کے کھڑکی کو دیکھا اور پھر اسے دوبارہ لاک کر کے سو گیا۔ اگلے دن میں نے یہ بات والدین کو بتائی، لیکن انہوں نے کہا یہ ہوا کی وجہ سے ہوگا۔ میں نے بھی بات کو دل سے نکال دیا۔ پھر دوسری رات کا قصہ ہے۔ رات کا وقت تھا اور ہم سب سوئے ہوئے تھے۔ اچانک صحن سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی بھاری قدموں سے چل رہا ہو یا پھر کچھ وزنی چیز گھسیٹی جا رہی ہو۔ میری آنکھیں کھل گئیں اور میں نے اپنے بھائی کو جگایا جو میرے ساتھ ہی کمرے میں سویا ہوا تھا۔ ہم دونوں خوف زدہ ہو گئے، لیکن پھر ہمت کر کے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ باہر کی طرف دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن جب نظریں صحن کے کونے کی طرف گئیں، وہاں ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا۔ وہ سایہ بالکل انسانی شکل کا تھا، جیسے وہ سایہ کوئی چیز کھا رہا ہو، بکری کی طرح کا کوئی جانور جو وہ کھا رہا تھا۔ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس سائے نے ہمیں دیکھا اور دیکھ کر گرانے لگا۔ ہم ڈر گئے۔ ہم نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی۔ ہم دونوں گھبرا کر فوراً کمرہ بند کر کے لحاف میں چھپ گئے۔ صبح ہوئی تو یہ بات ہم نے پھر والدین کو بتائی، لیکن وہ اب بھی اسے وہم سمجھ رہے تھے۔ تیسری رات بھی کمرے میں کسی کی آہٹ محسوس ہوئی، لیکن ہم نے ڈر کے مارے لحاف کو منہ سے نہ ہٹایا۔
چوتھی رات کا قصہ ایسا تھا کہ میرے والدین کو بھی یقین ہو گیا کہ یہاں کچھ پراسرار ہے۔ رات کو میری والدہ کچن میں پانی لینے گئی تھی۔ اچانک انہوں نے کسی کو اپنے پیچھے چلتے ہوئے محسوس کیا۔ جب وہ مڑی تو وہاں وہی سایہ کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سیاہ تھا اور اس کی آنکھیں سرخ۔ ماں نے خوف کے مارے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ صبح والد صاحب نے گاؤں کے بزرگوں سے بات کی، جنہوں نے بتایا کہ یہ سایہ چھلاوا ہے۔ چھلاوا ایک ایسا جن یا پراسرار وجود ہے جو ایک بار جس کا پیچھا شروع کر دے وہ اسے آسانی سے نہیں چھوڑتا۔ بزرگوں نے بتایا کہ یہ مکان برسوں سے ویران تھا اور یہاں پہلے بھی لوگوں نے اسی طرح کے سائے دیکھے ہیں۔ گاؤں کے مولوی صاحب کو بلایا گیا، جنہوں نے گھر کی صفائی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ کچھ دن تک حالات معمول پر آ گئے، مگر ہمیں وہ راتیں اور چھلاوے کا سایہ کبھی نہیں بھول سکا۔ اس دن کے بعد سے ہم اس مکان کو چھوڑ کر شہر واپس آ گئے، مگر گاؤں میں آج بھی اس مکان کا ذکر ہوتا ہے اور لوگ وہاں جانے سے ڈرتے ہیں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک۔